پیش کرتے ہیں، پڑھیے صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیک یا حبیب اللہ حسنین ماشاءاللہ وادی مہران اور باغ گلستان حسین کے پرکیف فلاحہ حاجی محمد مکھنوں حسینی ماشاءاللہ تشریف فرما ہو چکے ہیں، میں خوش آمدید کہتا ہوں۔ سماعت فرمائیے محمد عرفان حبیبی۔ حسین حسنین نیارے ہیں، فرمایا محمد نے ہمیں جان سے پیارے ہیں، فرمایا محمد نے ہمیں جان سے پیارے ہیں، صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیک یا حبیب اللہ۔ ندی کنارے میں گئی کے پانی جھلمل ہو بے، میں میلی پیاؤ جھلا ہو بے، تو ملنا کیسے ہو بے، میں میلی تن میلا میرا، میں میلی تن میلا میرا، کرپا کرو سرکار، نظر کرم سرکار، اب تو نظر کرم سرکار، سر پہ اٹھائے پاپ کی گھٹری میں، سر پہ اٹھائے پاپ کی گھٹری، آئی ہوں تمہارے دوار، نظر کرم سرکار، کر دو نظر کرم سرکار، مورے کھویا بیچ بھور میں کشتی ڈوب نہ جائے، کشتی ڈوب نہ جائے، مورے کھویا بیچ بھور میں کشتی ڈوب نہ جائے، کشتی ڈوب نہ جائے، میں تیرا ہوں آقا تیرا ہوں آقا تیرا ہوں میں تیرا
کچھ تو ہماری آس بندھا دو، تن من ہے بے چین، تن من ہے بے چین، کچھ تو ہماری آس بندھا دو، یا رسول اللہ کچھ تو ہماری آس بندھا دو، تن من ہے بے چین، تن من ہے بے چین، روتے روتے رتیاں بیتی میں، روتے روتے رتیاں بیتی میں، روتے روتے رتیاں بیتی، کب ہوگا دیدار نظر کرم سرکار، اور مجھے منگتے کی بات بندھا، مجھے منگتے کی اوقات کی کیا ہے، وہ ہیں بڑے لجپال، وہ ہیں بڑے لجپال، مجھے منگتے کی اوقات کی کیا ہے، مجھے منگتے کی اوقات کی کیا ہے، وہ ہیں بڑے لجپال، وہ ہیں بڑے لجپال، ان کی کرپا اور دیا سے، ان کی کرپا اور دیا سے چلتا ہے سنسار، نظر کرم سرکار کر دو، نظر کرم سرکار اب تو نظر کرم سرکار۔ پڑھی صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ، وسلم علیک یا حبیب اللہ۔ یاد جب مجھے کو مدینے کی فضا یاد جب مجھے کو مدینے کی فضا آتی ہے، سانس لیتا
نفس کرتے ہیں روضہ پاک پہ سب نفس کرتے ہیں روضہ پاک پر سب نفس کرتے ہیں اس گلستان میں دبے پاؤں ہوا دی ہے اس گلستان میں دبے پاؤں ہوا خوب تجھے کو میرے پیارے کی ثنا آتی ہے خوب تجھے ثنا آتی ہے یاد جب مجھے کو مدینے کی فضا محبت سے کہیں نا بابا دے بلند سبحان اللہ ادنا آ جائے اسے با کمال کرتا ہے آ جائے اگر کوئی کالا اسے با جمال کرتا ہے آپ سن رہے ہیں کون کون سماعت کر رہا ہے ذرا ہاتھ بلند کر کے بتائیں کس کس کو میری آواز آ رہی ہے میں نے مصرے دیے اور حضور کی سیرت پر دی آپ خاموش لیکن اگلے 2 مصروں پر انشاءاللہ خاموش نہیں رہ سکے گی یہ حسینیوں کی جماعت ہے اور الحمدللہ 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 حسینی وہ ہیں جو حضور کے اصحاب سے بھی محبت کرتے ہیں حضور کے اہل بیت سے بھی محبت کرتے ہیں کون محبت سے سبحان اللہ ایسے نہیں ذرا بابا سے بلند کہو سبحان اللہ ہم وہ ہیں میں جملہ پھر دے رہا ہوں ہمارے عقیدے کی ترجمانی الحمدللہ حقیقی حسینی ہوتا وہی ہے کہ جس کے سینے میں محبت کا دل صدیق اکبر کے لیے دھڑک رہا ہو حضرت فاروق اعظم کے لیے دھڑک رہا ہو حضرت عثمان غنی کے لیے دھڑک رہا ہو بلکہ حضور کے ہر صحابی کے لیے خدا کی قسم اس کی محبت میں اس دل دھڑک رہا ہو حقیقی حسینی ہوتا وہی ہے جو کسی صحابی کا گستاخ ہو اور اہل بیت سے محبت کا دعویٰ کرے دعویدار بن جائے کبھی بھی بات مکمل نہیں ہوتی میں کسی پر تنقید نہیں کر رہا میں تو تقاضۂ محبت کہہ رہا ہوں میرا رسول کیسا کمال کرتا ہے کرے جو فیصلہ لازوال کرتا ہے کوئی اتنا آ جائے اسے با کمال کرتا ہے آ جائے اگر کوئی کالا اسے با جمال کرتا ہے ارے میرے
حبیب کو تم شمس و قمر سے نہ پہچانو، میرے حبیب کو تم شمس و قمر سے نہ پہچانو، یہ چھوٹے کام تو اس کا بلال کرتا ہے، یہ چھوٹے کام تو اس کا بلال کرتا ہے۔ الحمدللہ بلالی نسبت کے حامل چلا میرے بان میں موجود برادر محترم محمد بلال مدنی سے گزارش کرتا ہوں آپ آئیں اپنے مخصوص و دلنشین انداز میں نذران عقیدت بحضور سرور کونین پیش کرنے کی سعادت حاصل فرمائے۔ مومنو، ورد درود و سلام اچھا ہے۔ کون کون حضور کا غلام بیٹھا ہے؟ مجھے کسی کی غلامی پر شک نہیں ہے، میں نے تو حصول برکت کے لیے ہاتھ اٹھایا ہے۔ میں نے کہا مومنو، ورد درود و سلام اچھا ہے، بعد اللہ کے محمد کا نام اچھا ہے۔ مومنو، ورد درود و سلام اچھا ہے، بعد اللہ کے محمد کا نام اچھا ہے۔ ارے دیکھ کر بولی بلال حبشی کو یہ حوریں، دیکھ کر بولی بلال حبشی کو یہ حوریں کہ بادشاہوں سے محمد کا غلام اچھا ہے، بادشاہوں سے محمد کا غلام اچھا ہے۔ محمد بلال مدنی۔ ایک دفعہ مل کے بلند آواز دے نال سرکار تے درود پاک پڑھو، پڑھیے صلی اللہ علیہ یا یا رسول اللہ وسلم علیہ یا حبیب اللہ۔ گونج پہ جمل کے پڑھئے صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیہ یا حبیب اللہ۔ کائنات دے وچ بہار آ گئی، کائنات دے وچ بہار آ گئی، سیدہ آمنہ پاک دا لالا دے وچ بہار آ گئی، سیدہ آمنہ پاک دا لالا آیا، بت کعبے دے ڈگ کے چور ہو گئے، ایسا نبی بے مثال آیا، پہ گئی لجپالا آیا، لجپالا آیا، ہر پاسے کلندری تم پہ گئی لجپالا آیا، لجپالا آیا۔
مولا واسطہ علی دے بچیاں دا میری کھوٹی تقدیر نو بھلی کر دے اے مولا واسطہ علی دے بچیاں دا میری کھوٹی تقدیر نو بھلی کر دے تیرا کی جانا ساڈی گل بن جو ساڈے لیکھاں وچ طیبہ دی گلی کر دے تے رواں آل نبی دا میں صدا جو کر میرے دل نو میں کدی کلی کر دے اے جبار اے مر کے بھی ہے زندہ جدی جان نکلے علی علی کر دے بلغ العلا بکمالہ کمالہ کمالہ کشف الدجا بجمالہ حسنت جمیع خصالہ مقدر الابل صلو علیہ وآلہ صلو علیہ وآلہ بڑی خوشی نصیبہ ماشاءاللہ صداد دے گھرانے دے چشم چراغ ساڈی اج محفل دی رونق نے تے اس حوالے دے نال کلام پیش کرنا اچھی کہو سبحان اللہ ماشاءاللہ ہاں پڑھئے صلو علیہ وآلہ گونج پیدے مل کے پڑھئے صلو علیہ وآلہ صلو علیہ وآلہ صلو علیہ وآلہ میں تھا کیا مجھے کیا بنا دیا میں تھا کیا مجھے کیا بنا دیا مجھے عشق احمد عطا کیا مجھے عشق احمد عطا کیا ہو بھلا اپنے ہاتھ سرکار دا جھنڈا بنا کے میرے نال مل کے پڑھنا ہے سارے ہاتھ کھڑا کریں ماشاءاللہ پتہ لگے میں نو بھی جاگتے بیٹھے نے ستے نہیں اچھی کر سبحان اللہ ہو بھلا اچھی کرو ہو بھلا حضور کی آل کا ہو بھلا حضور کی آل کا ہو بھلا حضور کی آل کا مجھے جینا مرنا سکھا دیا ہو بھلا حضور کی آل کا ہو بھلا حضور کی آل کا مجھے جینا مرنا سکھا دیا او گنہار نکمہ بے سمجھ سا میں وقتا عقل نو جندہ سی مار چھڑیا میں مسکین کسے قبول یا نہ کی میں نو ہر ایک یار چھڑیا ابوا سیدانہ ملکے ابوا سیدانہ ملکے او بے گیا میں جدو ہر ایک نے میں نو تڑکار چھڑیا سجن صدقے حضور دی آل تو میں وہ ایک نظر ماری پھڑ کے تار چھڑے
سنیا پھر کیوں نہ کہیے ہو بھلا ہو بھلا حضور کی آل کا ہو بھلا حضور کی آل کا مجھے جینا مرنا سکھا دیا گڑتی وچ ہے نبی دا پیار شامل جڑے جڑے جاگدا بیٹھے اچھی کہو سبحان اللہ اچھی کہو سبحان اللہ گڑتی وچ ہے نبی دا پیار شامل او نبی نہ کریے تے کی کریے او ذکر آپ دے سجنے نہ سکھا دیا سر تو لے کے پیرا تک ہوئے ہم شکل بھاویں تے بچہ بلی دا شیر نہیں ہو سکدا ہو بنا کامل مرشد دے یارو نفس کدے بھی زیر نہیں ہو سکدا تے دنیا اتے آئے دے بہت بہادر مولا علی جیا دلیر نہیں ہو سکدا اے بچتن پاک دا اے منکر جاوے جنتی ہو توبہ اے ڈہانے نہیں ہو سکدا بچتن پاک دا اے منکر جاوے جنت ہو توبہ اے ڈہانے نہیں ہو سکدا ہو بھلا حضور کی آل کا او مجھے جینا ہے مرنا سکھا دیا مجھے جینا ہے مرنا سکھا دیا صلو علیہ وآلہ بلغ الأولى بكماله كشف الدجى بجماله صلوا عليه وآله جو خیرات ہی حضور کی آل کی کھا رہے ہیں جو کھا رہا ذرا دونوں ہاتھ بلند کی کہنا سبحان اللہ میں اپنے وان میں پیر طریقت صاحبزادہ محمد امجد چشتی صاحب کو خوش آمدید کہتا ہوں بابا سائیں دامت برکاتہ قدسیہ کے بھانجے پیر طریقت رابر شریعت مولوی محمد اون حسینی صاحب دامت برکاتہ قدسیہ تشریف فرما ہوئے آپ کو بھی خوش آمدید کہتا ہوں اب سرزمین پنجاب بلکہ صوبہ پنجاب کی سرزمین کا تو ہمارے نور محمد حسینی صاحب اللہ ان کو خوش رکھے بڑے ایکٹیو پیر بھائی ہیں بڑی محبت کے ساتھ اسٹیج کو آپ نے کنٹرول کیا ہوا ہے اللہ آپ کو بھی خوش رکھے آباد رکھے میں نے کہا بے نیازے دو جہاں ہوں بے نیازے دو جہاں ہوں آپ کا ہونے کے بعد بے نیازے دو جہاں ہوں آپ کا ہونے کے بعد اگلی لائن اتنی بڑی ہے جو غلام بن کر بیٹھا ہے دنیا کے سامنے خدا کی قسم وہ زمانے بھر کا امام ہے آپ حضور کے غلام ہیں اور آپ زمانے بھر کے امام ہیں کوئی بادشاہ ہو کوئی بادشاہ ہو کوئی وڈیرا ہو خدا کی قسم حضور کی غلام کے آگے کوئی اہمیت نہیں رکھتا ادیب صاحب رحمت اللہ علیہ لکھتے ہیں کہتے ہیں بے نیازے دو جہاں ہوں سید حسین علی ادیب رائے پوری کہتے ہیں بے نیازے دو جہاں ہوں بے نیازے دو جہاں ہوں آپ کا ہونے کے بعد ٹھوکروں میں آ گئی شاہی ان کا گدا ہونے کے بعد کہا سارے بلند آواز سے کہتے سبحان اللہ ایسے نہیں 4 نے کہا 40 خاموش یہ حضور کے غلاموں کا مجمع ہے یہ حضور کے اصحاب سے محبت کرنے والا ہے
یہ حضور کی آل پر مر مٹنے والوں کا مجمع ہے، اس سرزمین پتوں کی الحمدللہ میں نے جہاں بھی دیکھا، جدھر بھی میری نظر اٹھی الحمدللہ ہر جگہ دیواروں پر، ستونوں پر، الحمدللہ بازاروں پر آقا علیہ الصلوۃ والسلام پر درود و سلام لکھا ہوا ہے۔ جہاں حضور کے عاشق ہو، بات حضور کے عشق کی ہو، بات حضور کی ذات کی ہو، بات حضور کی سیرت پر ہو، بات حضور کے اصحاب کی ہو، بات حضور کی آل کی ہو، حضور کے غلام بیٹھے ہو اور خاموش رہ جائیں، ایسا ہو نہیں سکتا۔ میں اگلے 2 مصرے دے رہا ہوں، خدا کی قسم بات سمجھ میں آ گئی۔ اپنے آپ کو غلامی کی سند رکھنے والوں، آقا کی غلامی کی سند رکھنے والوں، حسینی شیروں، میری بات کو سمجھنا کہ جب بلال حبشہ سے تعلق رکھتے تھے، بلال نہیں تھے، جب دامن مصطفیٰ میں آ گئے، جب دامن مصطفیٰ میں آ گئے تو وہ حبشہ کا غلام بھی زمانے بھر کا بادشاہ ہو گیا، زمانے بھر کا امام ہو گیا۔ شاعر نے کہا بے نیازے دو جہاں ہوں، آپ کا ہونے کے بعد ٹھوکروں میں آ گئی شاہی، ان کا گدا ہونے کے بعد اس بات کا شاہد ہے آج بھی اوجے بلال، اس بات کا شاہد ہے آج بھی اوجے بلال۔ بن گیا آقا، بن گیا آقا، بن گیا آقا غلام مصطفیٰ ہونے کے بعد، بن گیا آقا غلام مصطفیٰ، بن گیا آقا، بن گیا آقا غلام مصطفیٰ ہونے کے بعد۔ پوچھئے حضرت علی سے، وادی شیبہ ہے، حضور کا معجزہ ہے، مولا علی کی نماز ہے، سورج کا پھرنا ہے اور عاشقوں کا مچلنا ہے۔ پوچھئے حضرت علی سے اختیار مصطفیٰ، پوچھئے حضرت علی سے اختیار مصطفیٰ، پوچھئے حضرت علی سے اختیار مصطفیٰ۔ کیسے ادا ہوتا ہے سجدہ، کیسے ادا ہوتا ہے سجدہ۔ حسینیوں میرے مصروں کا استقبال کرنا دونوں ہاتھ بلند کر کے، کیونکہ الحمدللہ ہمارا عقیدہ ہے، ہمارے آقا غیب کا علم جانتے ہیں۔ میرے آقا عناصر خمسہ پر نہیں بلکہ پوری کائنات پر حکومت کرتے ہیں۔ محبت کے ساتھ کہہ رہا ہوں، پوچھئے حضرت علی سے اختیار مصطفیٰ۔ کوئی ہاتھ نیچے نہیں رہے گا، کوئی زبان خاموش نہیں رہے گی، اگلی بات اتنی بڑی کر رہا ہوں، پوچھئے حضرت علی سے اختیار مصطفیٰ۔ کیسے ادا ہوتا ہے سجدہ، کیسے ادا ہوتا ہے سجدہ قضا ہونے کے بعد۔ کیسے ادا ہوتا ہے سجدہ، کیسے ادا ہوتا ہے سجدہ قضا ہونے کے بعد۔ کوئی مثال نہیں تھی، کوئی مثال نہیں ہے تیری مثال سے پہلے، تیری مثال کے بعد۔ پرجوش نعروں سے ہم اپنے قلوب و ذہن کو منور کرتے ہیں، اور ماشاءاللہ مبلغ اسلام حضرت علامہ مولانا محمد اویس مرتضیٰ نوری صاحب انشاءاللہ تقریر فرمائیں گے، بلکہ استقبالیہ پیش کریں گے۔ آپ نے محبت کے ساتھ نعرہ بلند کرنا اصول برکت کے لیے، نعرہ تکبیر۔ اب نہیں کہوں گا سارے ہاتھ اٹھاؤ، اب نہیں کہوں گا، اس کی وجہ یہ جو حسینی ہوتے ہیں نا انہیں کچھ سمجھانے کی ضرورت نہیں پڑتی۔ حسینی تو رول ماڈل ہوتے، دنیا ان سے سیکھتی ہے۔ اب جو حسینی بن کر بیٹھا ہے، حسینی ہو کر بیٹھا ہے، حسینی بیٹھا ہے، اللہ نے چاہ ہاتھ نعرے پر خدا کی قسم ہاتھ نیچے نہیں رکھے گا۔ ابھی نہیں، پوری محفل میں مجھے کہنے کی ضرورت نہیں پڑے گی، ناتھا کو کہنے کی ضرورت نہیں پڑے گی۔ محبت کے ساتھ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ تحقیق، نعرہ حیدری، نعرہ غوثیہ، مرشد حسین، رہبر حسین، مرشد حسین، رہبر حسین۔ الحمدللہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له
مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن سيدنا وسندنا ونبينا وكريمنا وطبيبنا وطبيب قلوبنا وشفاء صدورنا محمد بسم الله الرحمن الرحيم كنتم خير أمة أخرجت للناس صدق الله مولانا العظيم بابا سے بلند پڑھئے الصلاة والسلام ایک کو کم کر کے آواز صاف دے کے کھول دیو آواز صاف ذرا مٹھا 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 اب آپ بات ہے اتنا دوست احباب تے نبی پاک نے درود و سلام دیواری بڑی مطلب نازک طبیعت ہو گئی کہ میں اگر اچھی بولے آتے نالدہ تو ویخ لے گا بھی یہ اچھی بولتا پہ میں کدی سنے نا اگر مزاج بنے فابیا میرے کریم نبی ارشاد فرمایا جیڑا میرا امتی دنیا چ رہ کے پیار نال میرے تے درود و سلام پڑے گا کل قیامت والے دن سب تو پہلے میرے نال ہی ملاقات کرے گا سبحان اللہ ہو مٹھی تھوڑی چلو اگلی حدیث پاک دے جڑے ہن تک نہیں بولے وہ میں نے پتا انہیں بول پڑنا حدیث پاک سن کے مولوی آستے نہیں میرے نبی دے فرمان سن کے بولنا کریم آقا مولا ارشاد فرمایا جیڑا میرا امتی دنیا چ رہ کے پیار نال میرے تے درود و سلام پڑے گا ہوئے گا کی فرمایا کل قیامت والے دن میں مصطفیٰ ایسے امتی نال خود مصافحہ کراں گا تھوڑے کو بندے رہ گئے ایک حدیث اور سنائیے بولنا پینا ہے یار تواڈی مہربانی بندے نو کچھ نہیں دی ہوندا اللہ رسول راضی ہو جاندے نے تاجدار کون و مقام فخر مرسلام سید سربراہ رسول رحمت ارشاد فرمایا جیڑا میرا امتی دنیا چ رہ کے پیار نال میرے تے درود و سلام پڑے گا کتنی مزیدار لطیف بات ہے اگر جیڑا نہ بولے او دا مقدر فرمایا جیڑا میرا امتی دنیا چ رہ کے شرط پیار نال محبت نال عشق نال فرید نال ذوق نال یقین نال میرے تے درود و سلام پڑے گا آخری وقت اسرائیل اون دی روح انج قبض کرے گا جے میں نبیاں دی روح قبض کری دی ایک حدیث اور آوے سبحان اللہ بھی آوے 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 اور تین بندے میں ویندا پیا بڑی مہربانی بول سبحان اللہ جیڑا میرا امتی پیار نال سہارا دے بابا لاچاریاں دے چارا بے سہاریاں دے سہارا نبی فرمایا جیڑا میرا امتی دنیا چ رہ کے پیار نال محبت نال میرے تے درود و سلام پڑے گا حدیث دے لفظ اتنے مزیدار نے امام تازہ ہو جائے گا کریم فرمایا جیڑا میرا امتی دنیا چ رہ کے پیار نال میرے تے درود و سلام پڑے کل قیامت والے دن ایسے امتی نو جبریل بازو تو پکڑ کے خود پل صراط تو گزارے گا کوشش کریا جے الصلاۃ اوے مولوی نام ہی ویکھے اللہ پہ ویندا جی یار الصلاۃ احباب محبت ذی مرتبت سامعین کرام مہمانان گرامی مشائخ اعظام علماء اہل سنت میں کو خطاب دی نیت نال تا نہ آیا ایک ولی کامل دی زیارت واسطے میں اور تسی حاضر ہاں اور شیب مسجد صدارت پیر احمد فاروق صاحب بھی تشریف فرما اور دیگر علماء اہل سنت میں کو دو چار گلاں کراں گا اگر احباب توجہ فرمان گے تے فابیا ورنہ بڑی جلدی جلدی واپس چلے جاؤں گا احباب اہل سنت و جماعت دا ایک جنتی عقیدہ کہ اللہ نے ساڈے کریم نبی نو تمام نبیوں چوں افضل و اعلی بنایا تسی نہ سجے کھبے ویکھنا صرف زیارت میری کرنی تے اچھی بولنا سبحان اللہ سب تو اعلی سب تو افضل جس طرح میرے نبی دی ذات تمام نبیوں دی ذات جو اعلی اس طرح میرے نبی دے صحابہ بھی تمام نبیوں دے صحابہ جو افضل و اعلی اگلے جملے تے کوشش کریں بیٹا جس طرح میرے نبی دی ذات
تمام نبیاں دی ساتھ جو افضلو اللہ اس طرح میرے نبی دی ازواج بھی تمام نبیاں دی ازواج جو افضلو اللہ چلو اگلے جملے تے کوشش کریں وہ بعد میں لے جائے جس طرح میرے نبی دی ذات تمام نبیاں دی ذات تو اللہ اس طرح میرے نبی دی امت بھی تمام نبیاں دی امتاں وچوں سب تو اللہ سوچ قبلہ پیر سید غلام حسین شاہ صاحب کا مرید ہوئے فخر ہوتا ہے کہ میں پیر صاحب کا مرید ہاں اگر کوئی دادا صاحب کا نوکر ہوئے فخر ہوتا ہے دادا صاحب کا نوکر ہاں وہ بندے اچھے دستا ہے وہ ڈبا پیر میرا نہیں ہے وہ کتے لڑانا میرا نہیں ہے 2 نمبر میرا نہیں ہے میرا پیر شریعت عالم میرا پیر شریعت عامل میرا پیر نبی پاک نے دین دا خدمت گزار بیٹا اگر ایک پیر دا مرید ہو کے مرید میں اتنا فخر ہوئے ہولی ہولی آنا اللہ جانے قیامت آئے دن سارے نبی آن گے ساری امتہ ہون گیاں اسی کہا کہ چپ کر جاؤ چپ اسی اس نبی دے امتیاں لیٹ ہو گئے ہو تسی میں پھر آنے جڑا اشارہ کرے تے چند دے 2 ٹوٹے ہو جاندے نے اسی اس نبی دے امتیاں جڑا ارادہ کرے تے قبلہ بدل جاندا ہے اسی اس نبی دے امتیاں رب محمد دی قسم ہے سارے نبیاں علماء موجود نے سارے نبی جتنے امتی نے اسی اس نبی دے امتیاں سارے نبیاں بھی جدا کلمہ پڑھیا اسی اس نبی دے امتیاں کیسا ناز کیسا مان کیسی رسول اللہ دے امتیاں اور قیامت والے دن کوئی کہے گا نا میں یحییٰ تے یوسف تے یونس دا امتی اسی کہاں کہ چپ کرو اسی نبیاں دے نبی دے امتی سوچتا صحیح اپنے مقدر تے ناز کر آؤ میں نے ایک حدیث یاد آ گئی سرکار علیہ الصلوۃ والسلام ارشاد فرمایا نبیاں جو میں اللہ امتاں وچوں تساں اللہ نبیاں جو میں آخری امتاں وچوں تسی آخری ہون ہولی ہولی بولیا جے بالکل فرمایا نبیاں وچوں میں تواڈے حصے امتاں وچوں تسی میرے حصے آؤ پیغام دینا چاہنا اگر کلمہ میرے نبی دا پڑھیا پھر مسلمان بن کے رہے آج یہودی بن کے رہندا عیسائی بن کے رہندا ہندو بن کے رہ رہا مگر ایک مسلمان ہے جس کی نہ خوشی دین کے مطابق نہ غمی دین کے مطابق نہ چلنا دین کے مطابق نہ معاشی معاشرتی سماسی سیاسی سماجی زندگی دین کے مطابق بیادی بولی اس گل کرا تیرا میرا کردار دسے تیری میری سوچ دسے تیری میری فکر دسے اذان ہو جائے تو دکان بند ہو جائے تیری دکان بند ہو جائے اگر غریب کی بیٹی گزرے تو تیری میری نظر چھک جائے شراب کی بوتل آئے تو چھوڑ تاکہ خدا دی قسم ہے اغیار نو پتہ لگے بے ایمان نہیں مدینے والے دا سچا غلام ہے کردار دسو اس تو بڑی ناز کی اسی حضور دے امتیاں اور اگر تسی سجے کھبے نامے خود میں نے ایک حدیث یاد آ گئی سنا دیئے حدیث تے ہولی نہیں بولنا ہولی نہیں بولنا نہیں بولنا نہیں بولنا نہیں بولنا سارے 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 تو انہوں پتا ترلا تھا میں مارا گانا مارا چنگا پر بولنا اچھی سبحان اللہ سنو جی یار خطیبانہ ناچ تو ذرا آگتے گل کر رہے ہیں صدیق باپ دی صدیق کا بیٹی ام المومنین قیامت تک کے مومنہ بھی امی جان حضرت امی عائشہ صدیقہ دربار مصطفیٰ میں حاضر ہوئی سرکار علیہ السلام دے کول جدو پتر پیشانی ویکھی دا حدیث پاک دادا بے بے کے دھیان نال سنی دی حاضر ہو کے عرض کی تھی یا رسول اللہ میں تہاڈی زوجہ تے کچھ سوال کراں سرکار نے فرمایا عائشہ بولو حدیث تے لطف لینا باپ عائشہ کی سوال عرض کی تھی یا رسول اللہ میرا سوال ہے کہ میرا دل کردا ہے تسی میرے واسطے دعا نہیں کر دیندے میں کتنی لطیف بات کروں اللہ کرے میں تو انہوں سمجھا سکا یا رسول اللہ میرا دل کردا ہے تسی میرے واسطے دعا نہ کر دیو ہن میرے نبی ہاتھ چکے کالیاں دا علاقہ نہیں آگا تے گل سناؤں گا میں ان میرے نبی ہاتھ چکے کنز الاموال امام علی متقی اس حدیث تو نقل کیتا امام حاکم مستدرک کے اندر اس حدیث تو نقل کیتا میری گڈی کتاب موجود ہے جامع الحدیث مفتی حنیف کا صاحب اس حدیث تو نقل کیتا اللہ حضرت پاک فتاوی رضویہ چ بھی ان میرے رسول ہاتھ اٹھائے تکیا جی اللہ واسطے ہاتھ اٹھا کے میرے نبی نے اللہ میری عائشہ دی خیر
اللہ میری عائشہ دی خیر، اللہ میری عائشہ کا درجے بلند کر دے، اللہ میری عائشہ نو جنت میں بالا خانے نصیب کر۔ اگلی گل بعد اس کرا گا، کائنات دا بیزاری بچہ اگر اما عائشہ صدیقہ دے بکواس کرے میں نہ پونکڑا بند کر کتیا، اما عائشہ دے مقدر تو صدقے جاواں جدیاں خیراں زہرا نہ بابا منگے۔ اللہ میری عائشہ دی خیر، اللہ میری عائشہ دے درجے بلند کر، اللہ میری عائشہ نو جنت دے بالا خانے دے۔ سیانے آدمی بیٹھے ہو جی اللہ کرے میں سوکھا کر دینا، دعا مکمل ہوئی، حضور چلے گئے۔ جدے آستے پیر دعا کرے وہ بڑا راضی ہوتا ہے، جدے آستے رب دا حبیب دعا کرے۔ ام المومنین امی عائشہ صدیقہ، وہ ساڑی پنجابی ایک لفظ ہے خوشی نہ لڈی نہیں پہ لگ دی، ہونے نہیں چاہیے سی۔ اور زہرا دے بابا میرے آستے دعا کر دیتی ہے، اب آپ محبت ایک پیغام لے کے جاؤ تھا جدو حضرت ابو بکر صدیق یار غار مصطفیٰ اپنی بیٹی دے ویڑے آئے، فرمایا بیٹا وجہ کی ہے، میں تیرا بابا اگے بھی آنا، آج تو بڑی راضی ہے۔ روندی آنکھاں نال خوشی دے آنسو حضرت عائشہ صدیقہ دے آنکھاں وچ آ گئے۔ عرض کی تھی میرے کریم بابا ابو بکر گل لے وے، میں راضی کیوں نہ، میں راضی کیوں نہ ہوا، خوش کیوں نہ ہوا، میری خیر نبیاں دے نبی نے منگی ہے، میں راضی تھا کہ میرے آستے دعا رسول اللہ نے کیتی ہے۔ اجے باپ بیٹی گل کاری رہ سن، اچانک میرے نبی آ گئے، بیٹا اللہ واسطے ہاتھ بننے نے گل قتل نہ کرے، اجے میرے رسول آ گئے۔ سرکار نے بھی سوال ہوئی کیتا، فرمایا عائشہ بڑی راضی ہے۔ یا رسول اللہ پھر تو انہوں میں دساں کیوں راضی ہیں؟ فرمایا بول عائشہ کیوں راضی ہیں؟ ام المومنین امی عائشہ سیدہ صدیقہ نے ہاتھ جوڑے نے عرض کی تھی کریمہ میں راضی تاواں، اج تسی میرے واسطے دعا کر دیتی ہے، میں راضی تاواں، تسی میری خیر منگیے۔ اوے اولی میں آپ بولنا ہے، اگر تو انہوں سمجھ نہ آوے تے توڑا مقدر ہے۔ فرمایا میں راضی تاواں کریمہ تسی خیر منگیے۔ میرے نبی نے فرمایا عائشہ پھر تینوں اس تو بھی اگلی گل دساں، سونےاں سونےاں سونےاں، ادھر میرے نبی نے فرمایا عائشہ پھر اس تو اگلی گل بھی دساں، زہرا دے بابا کیڑی گل ہے؟ فرمایا جیڑی دعا میں مصطفیٰ نے ایک باری تیرے واسطے کیتی ہے، اے دعا ایک دن 70 باری آدھے امت واسطے کرنا۔ ایک مرتبہ عائشہ جیڑی دعا ایک باری تیرے واسطے کیتی ہے نا، اس 70 باری آدھی گناہگار امت واسطے کرنا وا۔ مینوں گل کرن دا کہ میری ماں 70 باری میری خیر نہیں منگدی، میرا باپ ایک دن 70 مرتبہ میری خیر نہیں منگدا۔ آئے اس کے نام دے باسیو دور و نزدیک تو آنا لیو، کرو وفا زہرا دے بابے نال۔ فرمایا عائشہ 70 باری ایک دن میں آنا یا اللہ میری امت دی خیر، یا اللہ میری امت دی خیر، یا اللہ میری امت دی خیر۔ تو آڈی اس خاموش طبع طبیعت اچھ میں نے ایک حدیث ہو رہا ہوں دی، ایک حدیث اور سنو، تاجدار کونو مکان دی حدیث، آقا نعمت سب پڑھو بلند آواز صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنی امت نال محبت، رفاقت، پیار، شفقت کس حد تک سی؟ علماء موجود نے، علم دوست احباب موجود نے، پچھلیاں قوماں اگر چھوٹا گناہ کرن تے متھے تے لکھیا جائے، اگر بڑا گناہ کرن تے شکلیں تبدیل ہو جان، پر آج 5 سال دی بیٹی زینب قصور وچ لٹی جائے تے کتے دی شکل نہ بدلے، اگر روزانہ پاکستان دی اخبار تے ہوندا ہے آج 5 سال کی بیٹی سے زیادتی کرنے والا مسلمان ہے پر کدے متھے تے نہیں لکھیا گیا، صبح شام شراب پیوے پینے والا مسلمان ہے پر کدے متھے تے نہیں لکھیا گیا، صبح شام زنا تے بدکاری کرے پر کدے دی شکل نہ بدلی، اللہ وجہ کی ہے اے بھی بندے او بھی بندے، انہاں تے عذاب کیوں نہیں آیا؟ فرمایا مولوی چپ کر، او کسے اور دے امتی سن، اے کسے اور دے امتی ہے۔ چلو میں اور کے گل کرنا، پچھلیاں قوماں اگر ہاتھ نے گناہ کیتا ہے حکم ہے ہاتھ کٹو، اگر پیر نے گناہ کیتا ہے حکم ہے پیر کٹو،
اگر زبان نے گناہ کیتا ہے حکم ہے زبان کٹو، پر جدو واری آئی تیری تے میری، اللہ ہون کی کرنا ہے؟ ہاتھ بھی گناہ کر دینے، پیر بھی گناہ کر دینے، آواز قدرت آئی، فرمایا تسی ہو میرے نبی دی امتی، معافی منگو معاف کر دیاں گا۔ اللہ ساڑھے ہاتھ کیوں بچ گئے؟ فرمایا پتہ نہیں جسے مل گیا کملی والے کا دامن اسے تو جہاں کا خزانہ ملا۔ او گل لا کے کو جی کملی نو، ایک لمحے آستے سوچو بیلیو سر ترنم تو نکل کے میرا پیغام سمجھو، آدھے مقدر دے ناز کرو سی کدے امتیاں، گل لا کے کو جی کملی نو لج پالن کریں مکمہ چٹ یا سن منگنا پیا نہیں، دردار تو سانو منگنا پیا نہیں، دردار تو ایسا خیر سخی نے پاچ دیا۔ اچھا جی پچھلیاں قوماں گالوں میں ہی رکھنے، صرف عبادت اپنی عبادت گاہ کرنگے تے قبول ہوئے گی، لیکن میرے نبی دا امتی اگر مسجد جناب بننے تے بیٹھا بھی اللہ دی عبادت کرے، نماز پڑھے، قبول ہے۔ کیوں؟ میرے نبی کے لگے قدم پوری زمین ہو گئی پاک۔ پچھلیاں امتاں صرف اپنی مسجد اپنی عبادت جس جگہ تو عبادت کر دے سن، صرف عبادت اوتھے قبول ہے۔ یا اللہ نے تو ساڑھی باری آئی، پھر فرمایا نبی دا امتی جتنے بھی کرے گا میں رب نسبت مصطفیٰ دی وجہ تو میرے اپنے کریم نبی دی امتی دی ساری عبادت تو قبول فرما لواں گا۔ ایتھے بھی چلو میں نے شوق نہیں کو فتنہ پروری دا تے بل گل منہ چ آئی پیچھے نہیں جانی چاہیے، میرے نبی دے قدم لگے تے ساری زمین ہو گئی پاک۔ ہولی ہولی میں خود بول رہا نا، تواڈی توجہ برقرار نہیں ہے، رولا ہے بہت زیادہ ہے، پھر پیانا میرے نبی دے قدم لگے ساری زمین ہو گئی۔ تھوڑا سنیا میں ایک کری ہو رکھا جائے، یا اللہ جڑا پاک آکھے ہو تو من پاک کر دے، میرے نبی دے قدم لگے تو زمین ہو گئی۔ اور ایک کری اچھی بولیا جائے پاک۔ اچھا جتھے میرے الو پائی میرے الوے جتھے قدم لگن پوری زمین پاک، جتھے قدم لگن پوری زمین پاک۔ میں صرف بندیاں دے منہ ویکھنے نے گل بڑی وڈی ہے، جتنے قدم لگن پوری زمین پاک۔ اللہ جانے پھر ابو بکر کڈا پاک ہوئے گا جدے کندیاں تے میرا پورا نبی۔ اجے تواڈے ہاتھ نال سن تے چاہ کے بول سبحان اللہ۔ اگر قدم لگن تے زمین پاک، اللہ جانے یار غار مصطفیٰ مزاج شناسائے نبوت اصدق الصادقین سید المتقین امیر المومنین خلیفہ بلا فضل حضرت ابو بکر کتنے پاک ہو گئے سمجھے نہیں؟ قدم لگن زمین پاک، جیڑا علی آیا ہی محمد دے کندیاں تے اللہ جانے علی کتنا پاک ہوئے گا۔ کمینہ آدمی جیڑا نبی دے صحابہ تے اہل بیت نو تولے او دے اندر کو مسئلہ جس چیز کی نسبت میرے نبی نال ہو گئی سب تو اعلیٰ، یہ دا مطلب ہے پھر میں آدھی بولی اچھ کہہ سکنا میرے نبی دا یار غار بھی پاک، حیدر کرار بھی پاک۔ دوبارہ ایک کری میں نہ پاک تسی کیا جے میرے نبی دا یار غار بھی نہیں، ہولی سنیا نہیں نہیں ایتھوں کم از کم گوپیرا نال ہی ہے نا، اوتھوں تک تا آواز جاوے توں تا نکلے نا توں۔ میرے نبی دا یار غار بھی میں ہولی سنیا جے بھی آواز تو میرے تک آوے نہ کم از کم، اوے میرے نبی دا یار غار بھی، اور تھوڑا جا زور لا کچھ نہیں ہوتا، نبی دا یار غار بھی تے نبی دا حیدر کرار بھی۔ عام امتی نو 14 صدیاں بعد حضرت انجرائے کلام مسلمانہ دے ویڑے منڈا پیدا ہوئے 14 صدیاں تو بعد تے قرآن دا امت خیر ہے۔ اللہ تو انہوں کہر کیوں آکھیا؟ فرمائے نسبت رسول دی وجہ تو ہولی ہولی گل پھر کرنا 14 صدیاں بعد جنہوں زہرہ دے بابے دی نسبت ملے او تا سب تو اللہ
14 सदियां बाद जिन्हों नबी दी निस्बत मिले वो तो हो जाए पाक, ते जेड़ा अबू बकर अज भी नाल है। हाय हाय अल्लाह जाने फिर नबी दी अबू बकर दा की मकाम होएगा। 14 सदियां बाद अगर निस्बत मुस्तफा हासिल होवे ते रब आंदा है खैर खैर खैर। अल्लाह जाने फिर नबी दे जिगर दा टुकड़ा सैयदा तैयबा ताहिरा राकिया साहिदा शाबिरा सिद्दीका मखतूबा फातिमा ज़हरा उम्मत खैर है। 14 सदियां बाद भी जेड़ा आवे ते अल्लाह जाने फिर नबी दी निस्बत दा की हाल होएगा। चलो जी मैं गल की कर रहा था, जिथे मेरे पिछलियां उम्मतां सिर्फ इबादत अपनी इबादत गाए, पर जदों मेरे नबी आए फरमाया जिथे भी नबी दा उम्मती इबादत करेगा कबूल होएगी। अल्लाह वजह की है? फरमाया वजह है वो किसी और दे उम्मती सन, ये किसी और दा उम्मती वे। आओ मैं गल खत्म करम दे करीब जाना। बाबे मोहब्बत दूरों नजदीक तो आना ले हो, अज अपने शेख तरीकत दे दीदार आस्ते आए हो। मचल दे पे हो साडे पीर साहब पे होंदे ने, जरा सोचो ना क़यामत दा मंजर होएगा जदों ज़हरा दा बाबा नहीं जदों नबियां दा नबी ताजदारे कौन मकाए आणगे। जिस नबी दे जिगर च मैं और तुसीं आए बैठे हां, साडी खुशी दा की हाल होएगा। बल्कि जदों मिरासी तेरे मेरे बूहे ते आवे आके आंदा मौलवी जी तुहाडा डेरा वसे, मौलवी जी तुहाडा बेड़ा वसे, मौलवी जी तुसीं खैरात पिंदे हो। ओ वेखो अपने नबी दे करम वेखना, फिर सानू भी कहना चाहिए सदा वसदा रवे तेरा तबारा। 3 मिनट रह गए, मेरी गल ध्यान नाल सुनना जरा, सीने दा जोर ला के, कोई शर्म नहीं करनी। नबी दा नाम इंज लो मजा आ जाए। सदा वसदा रवे तेरा मैं बंदे में ना बड़ा सोहना बंदा है जेड़ा आदा है या रसूलल्लाह तुहाडा डेरा वसे, तुहाडा आस्ताना वसे, तई कोई ना सदा वसदा रवे तेरा तबारा। हाथ जाके दिल भी दा ना लो। सदा वसदा रवे तेरा तवारा। ला इत्थे होंदा गरीबां दा गुजारा। कोई बंदा चुप ना रहे, कोई सारे बोलो सदा वसदा रवे तवारा। सदा वसदा रवे तेरा तवारा या रसूल अल्लाह। इत्थे खुदा गरीबां दा, इत्थे खुदा गरीबां दा गुजारा। माशाअल्लाह जिस जिस के सीने विच खंड